مر گیا ہے، دفع ہو گیا ہے، لیکن اس کی نسل آج بھی موجود ہے، اس کے پیروکار پسماندے آج بھی موجود ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ کیسے کیسے دھوکہ دیتے ہیں اور کیسے دجل فریب اور مکر سے کام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور قوم کے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر لوگ بے دین ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، قادیانی کو نبی مان رہے ہیں، لیکن ہم بس نعرہ لگا دیا تاجدار ختم نبوت، لیکن علماء سے پوچھا نہیں اس کا مطلب کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ کسی قادیانی سے گفتگو کرنی پڑے تو ہم نے بولنا کیا ہے، اس میں ہمارا قصور ہے، ہمارے خطیبوں کا قصور ہے۔ ہم نے شعر سنا دیے، سور لگا دی، جیب گرم کر دی، چلے گئے، لیکن قوم کو بتایا نہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، قادیانیوں کے جال کیا ہیں، یہ دھوکہ کیسے دیتے ہیں، یہ بندے کو گمراہ کیسے کرتے ہیں، یہ ہم نے بتایا نہیں ہے۔ اور آپ نے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، آپ نے پوچھا ہوتا علماء اور خطباء نے، جو پیشہ ور خطباء ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ جو حقیقی علماء ہے وہ تو کل بھی بتاتے تھے، آج بھی بتاتے ہیں، قیامت تک بتاتے رہیں گے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کتنا اہم ہے اور قادیانی اور مرزائی لعنتی کا دھوکہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے فضل سے علماء اہل سنت کل بھی قربانیاں دیتے تھے، آج بھی قربانیاں دیتے ہیں، قیامت تک قربانیاں دیتے رہیں گے۔ ان کو کیا پتا ہے ختم نبوت کا تحفظ کیا ہوتا ہے؟ آج منہ اٹھا کے تو مینار پاکستان کے سائے میں جلسہ کرنے آ جاتے ہیں۔ ان کے بڑوں نے لکھ دیا نبی کو کل کا پتہ نہیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ میرے امام احمد رضا نے کہا اللہ نے تو اپنے محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا، کروڑوں محمد کی بات کرتے ہو، یہاں دوسرا محمد پیدا نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا۔ آپ کا سایہ نہیں تھا، کیوں نہیں تھا؟ اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ بریلی کے تاجدار نے کہا تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا۔ سایہ کا سایہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، بھائی سایہ کا سایہ نہیں بنتا، حضور خود نور کا سایہ ہے، آپ کا سایہ کیسے بنے گا؟ اور حضور کا پورا نور نور علی نور ہے، اور نور کا بھی آگے سایہ نہیں بنتا، تو جس کا سایہ نہیں بنتا اس کا ثانی کیسے بنے گا؟ تو یہ کوئی توحید بیان نہیں ہوئی کہ اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے، یہ بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے، یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، مرزے کو راستہ بنا کے دیا کہ آجا، ہم نے کتابوں میں لکھ دیا تیرا راستہ صاف کر دیا، آجا لعنتیا آ کے نبوت کا دعویٰ کر لے اور ہماری کتابیں سینے سے لگا کے پھرتا رہے، ہم نے تجھے راستہ دے دیا۔ آج ان کی نسلیں مینار پاکستان میں جلسے کر رہی ہیں، ان کو تو چلو پانی لے کر ناک ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ان کے ابوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ حضور کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے، لیکن امام احمد رضا کے ماننے والوں کو آج جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج ان پر بے جان پابندیاں ہیں، جو تحفظ ختم نبوت کے حقیقی محافظ ہیں۔ آج ظلم کی انتہا دیکھیں، آج ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو پاکستان بننے کے مخالف تھے، جو کہتے تھے پاکستان کی پے بھی نہیں بن سکتی، جنہوں نے کہا تھا یہ پاکستان نہیں یہ کفرستان ہے، جنہوں نے کہا تھا اگر پاکستان بن گیا تو ہماری داڑھی گدھے کے پیشاب سے مونڈ دینا، آج ان کی نسلیں کس منہ کے ساتھ مینار پاکستان میں جلسہ کرتی ہے؟ ان کو تو یہاں سے اٹھ کر دفع ہو جانا چاہیے اور وہاں جا کے مرے جہاں سے آئے ہیں، جن کے بڑوں نے مخالفت کی تھی اور ہمارے بڑوں نے بنایا تھا، اور انشاءاللہ ہم بچائیں گے، بنایا بھی تھا بچائیں گے بھی انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا، تاجدار ختم نبوت
آپ کو عرض کی ہے 1904 کے اندر 4 جون 1904 عدالت کے اندر انگریز کی گورنمنٹ ہے، مرزا عدالت میں موجود ہے اور اس کو عدالت میں گھسیٹنے والے اللہ کے فضل و کرم سے اور کوئی نہیں تھے، علماء اہل سنت تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جنہوں نے قادیانی کی کتابوں کے اندر سے یہ واضح کیا کہ یہ لعنتی تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جب وہابی علماء کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی، بڑا چوٹی کا عالم ہے وہابیوں کا، محمد حسین بٹالوی، جس نے 1980 کو انگریز کو درخواست دی تھی کہ لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں، یہ لفظ گالی بن گیا ہے، آپ مہربانی کر کے کاغذوں میں ہمیں اہل حدیث لکھا کریں، ہمیں اہل حدیث منظور کریں، رجسٹر کریں۔ یہ ہے ان لوگوں کی اوقات جنہوں نے اپنا مذہب انگریز سے رجسٹر کرایا ہے، اور اللہ کے فضل سے سنی کا مذہب مدینے سے رجسٹر ہو گیا ہے، جن کو انگریز نے مذہب دیا ہو۔ یہ مولوی محمد حسین بٹالوی مرزے کی تائید میں کتابیں لکھتا تھا۔ جب مرزے نے اپنی کتابوں میں اپنے آپ کو نبی اور رسول کہا، نبوت کا دعویٰ کیا، سب سے پہلے اس کے دعوے کو بے نقاب کرنے کے لیے علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا اس پر کفر کا کہ یہ لعنتی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس وقت وہابی مولوی اس کی حمایت میں کتابیں لکھ رہے تھے۔ آج کس منہ سے یہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں جو کل تک مرزا کو کتابیں لکھ کے دیتے تھے، اس کی تائید کرتے تھے، اس کی حمایت کرتے تھے؟ اس وقت بھی اللہ کے فضل سے جس نے قادیانی کا رد کیا ہے، یا وہ امام احمد رضا کی ذات ہے یا امام احمد رضا کے مریدوں کی ذات ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ 1904 کے اندر عدالت میں مرزے کے وکیل کتاب لے کے آئے تھے، کہتے ہیں دیکھو تمہارے مولویوں نے لکھا ہوا ہے کہ نیا نبی آ سکتا ہے۔ اس وقت عدالت کے اندر حضرت علامہ فقیر محمد جیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ کرم الدین دبیر رحمۃ اللہ علیہ، چکوال کے اندر ان کا مزار ہے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی باتیں ہیں، ہمیں تو پاکستان بننے کے بعد کا پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا ہوا ہے، پہلے کا کس کو پتہ ہوگا؟ ہم نے کبھی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ ہم دیکھ لیں پاکستان بنا کیسے ہے اور پاکستان بچا کیسے ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں اتنا ہی پتہ ہے 14 اگست کو سلیکشن نکال کر موٹر سائیکل گھمانا ہے اور لوگوں کا چہر برباد کرنا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنی قربانیوں سے پاکستان بنا ہے اور اس کو ہم نے بچانے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے۔ تو مرزا قادیانی کے خلاف سب سے پہلے میدان میں نکلنے والے اللہ کے فضل سے علماء اہل سنت تھے۔ 1904 کے اندر جب مرزے کے وکیلوں نے وہ کتاب سینے سے لگائی تھی، پیش کی، دیکھو یہ تمہارے مولوی نے لکھا ہے، تو ہمارے علماء اہل سنت نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ کتاب لکھنے والا بھی کافر و مرتد ہے، یہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے۔ اور آپ ذرا آگے آ جائیں، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، اللہ کریم نے ہمارے پاکستان کو یہ اعزاز بخشا ہے، 1974 کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ختم نبوت کا بل پاس ہوا تھا۔ کون تھا وہ بل پیش کرنے والا؟ پارلیمنٹ کے اندر وہ قرارداد لے کر کون جانے والا تھا؟ کسی کو یہ توفیق نہیں ملی تھی۔ اگر یہ توفیق ملی تھی تو امام احمد رضا کے ماننے والے امام نورانی کو یہ توفیق ملی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ تاریخ پہ سنہری حروف کے ساتھ لکھا جائے گا، کوئی مائی کلام اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا، کسی کی جرأت نہیں تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر ختم نبوت کا بل پیش کرے۔ یہ حوصلہ اللہ نے امام نورانی کو عطا کیا، اور امام نورانی زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ یہ تو کل تک مرزا کو راستہ دینے والے تھے، آج یہ ختم نبوت کے ٹھیکیدار محنت ہماری اور کیش یہ کروا رہے ہیں، قربانیاں ہمارے علماء نے دی اور کھاتے میں ان کے چلی گئی۔
जो मिर्जे को खत्म नबूवत पर डाका डालने का रास्ता देकर गए हैं, इन्होंने लिख दिया किताबों में। 1974 के अंदर जब बिल पेश हुआ, भुट्टो जैसा लिबरल आदमी, सेकुलर आदमी, मजहब नाम की कोई दूर दूर तक चीज़ नहीं है, कहने लगा नूरानी साहब ये मस्जिदों की बातें हैं, ये फतवे मस्जिदों और मदरसों से जारी होते हैं, तुम यहाँ पार्लियामेंट में ये फतवा लेके आ गए हो तो यहाँ तो इंतशार पैदा होगा, फसाद पैदा होगा, ये मस्जिदों में मसले हल किया करो, किसी को काफिर करार देना है। नूरानी साहब ने फरमाया तू वजीर आज़म है, अगर इस्लामाबाद के चौक में कोई बंदा कुर्सी लगा के बैठ जाए कि मैं वजीर आज़म हूँ तो तू क्या कहेगा? भुट्टो कहता है या वो पागल होगा या वो गद्दार होगा। नूरानी साहब ने कहा तेरी कुर्सी बड़ी छोटी है, मेरे आका के खत्मे नबूवत की कुर्सी बड़ी ऊंची है। भुट्टो तेरी कुर्सी बड़ी छोटी है, तू एक मुल्क का वजीर आज़म है, ये कुर्सी आती जाती रहती है। इकबाल कहता बदलते रहे अंदाज़े कूफी और शामी, हकीकत अबदी है मकाम शबीरी। ये कुर्सियाँ आती जाती रहती हैं, मेरे आका के खत्मे नबूवत की कुर्सी बड़ी ऊंची है। अगर कोई नबूवत का दावा करता है या वो पागल होगा या गद्दार होगा, और गद्दार की सजा वही होती है जो सिद्दीक़ अकबर ने मुसैलमा की तरफ फौजें भेजकर उसका खात्मा किया था। आज भी सुन्नत सिद्दीकी पर अमल होगा और इमाम नूरानी सिद्दीकी इनको काफिरों मुर्तद करार देकर छोड़ेगा। भुट्टो ने कहा ठीक है, बात समझ में आ गई। उसने बिल पर साइन कर दिए और उसको पता था कि कादियानी ताकत कितनी बड़ी है और इसके पीछे पूरे का पूरा अंग्रेज बैठा हुआ है, आलमी ताकतों का पैदा किया हुआ ये फितना है। भुट्टो ने कहा साइन तो मैंने कर दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपनी मौत पर साइन किए हैं। ये आसान काम नहीं था, हो सकता है अल्लाह करीम उसकी ये नेकी कबूल करके उसकी नजात का सामान बना दे, हमें क्या इतराज है, जैसा भी था जो भी था, लेकिन खत्मे नबूवत के बिल पर उसने साइन किए हैं। ये कोई मामूली नेकी नहीं है, अल्लाह करीम उसकी ये नेकी कबूल फरमाए, अगर वो बख्शा जाए उसकी नजात के लिए यही एक नेकी बहुत बड़ी है कि उसने खत्मे नबूवत के बिल पर साइन किए थे। अगले दिन अखबारों में छप गया कि कादियानी अक़लियत गैर मुस्लिम मुर्तद और काफिर है। ये एजाज अल्लाह करीम ने आपके पाकिस्तान को अता फरमाया। सुने, जब नूरानी साहब ने करारदाद पेश की थी, उस वक्त जो कादियानियों का गुरु था, जो इनका मजहबी पेशवा था मिर्जा नासिर, उसको भी पार्लियामेंट के अंदर बुलाया गया। ला भाई तू भी अपनी जो बकवास करनी है कर ले, जो अपने दलाइल लेने हैं, बातचीत करनी है, क्योंकि पार्लियामेंट का अदालत का काम है दोनों तरफ की बात सुनी जाए। मिर्जा नासिर को बुलाया गया तो उस वक़्त उसके पास वही किताब थी जो 1904 में मिर्ज़ा के वकीलों ने अदालत में पेश की थी। हमारे उलमा ने उस वक्त भी जवाब दिया था, इनको तौफीक नहीं हुई थी जो आज मीनारे पाकिस्तान पे जलसे कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई कि एक तरफ हमारा इमाम जलाली है जिसको जलसा करने की इजाज़त नहीं है, और इधर खत्मे नबूवत के गद्दार लोग हैं जो जिनके बड़ों ने गद्दारी की, जो खुद गद्दारी कर रहे हैं। आज वो हमारे पाकिस्तान में मीनारे पाकिस्तान जैसी मुकद्दस जगह पर जलसा करे और हमें हक ना दिया जाए, इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं हो सकता। हमारी मेहनतें और कुर्बानियां गैरों के खाते में डाली जा रही हैं। आज 1974 में भी मिर्जा नासिर के पास वही किताब थी तहज़ीरुन नास। उसने कहा देखो ये तुम्हारे मौलवियों ने लिखा है कि हुजूर के बाद कोई नया नबी आ सकता है, आप खातमुन नबीयीन हैं, आपकी खातमियत में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन आप जिस पर मोहर लगा दे वो भी नबी बन जाता है, तो नया नबी आ सकता है। उस वक़्त फजलुर रहमान का अब्बा वहाँ बैठा हुआ था, मुफ्ती महमूद जिसे कहा जाता है, उस पर सांप सूंघ गया, ज़बान बंद हो गई। मिर्ज़े को कोई जवाब नहीं दे सका क्योंकि उनके बड़ों ने लिखा था कि नया नबी आ सकता है। तो अब्बा जान को काफिर कहना कोई आसान काम नहीं था। इमाम नूरानी सिद्दीकी खड़े हुए और कहा कि मेरे इमाम अहमद रज़ा ने तो पहले ही कह दिया था, इस लिखने वाले का भी वही हुक्म है
بھی تمہاری طرح کافر و مرتد ہے. کسی مسلمان کی کتاب پیش کرو، جو کتابیں تم سینے سے لگا کے رکھتے ہو یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ بھی کافر و مرتد ہے. اس وقت مفتی محمود جو آج کے فضل الرحمان کا ابا تھا وہ کھڑا ہوا، نورانی صاحب کو کہنے لگا ہمارے بڑوں کو آپ نے کافر کہا ہے، بڑی سخت بات کی ہے، لیکن آج یہ بات آپ نہ کرتے تو ہم مرزے سے ہار جاتے. آج مرزا کے سامنے اگر کوئی جواب دے سکتا ہے تو بریلی کے تاجدار کا غلام دے سکتا ہے، کوئی اور جواب نہیں دے سکتا. انہوں نے ختم نبوت کا عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت. جب امام نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو پتا ہے یہ بیٹے ہیں حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی، سفیر اسلام، مبلغ اسلام اور خلیفہ اعلیٰ حضرت، یہ سارا فیض میرے امام احمد رضا کا ہے. تو امام نورانی کے والد اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں اور پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچانے جاتے ہیں. سفیر اسلام اور مبلغ اسلام کا لقب آپ کو دیا گیا ہے. اس امام عبدالعلیم صدیقی کا بیٹا ہے امام نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ. پارلیمنٹ کے اندر جب بل پیش کیا، قرارداد پیش کی، کئی لوگوں نے پڑھے بغیر سائن کر دیے. پڑھا نہیں ہے قرارداد کیا ہے، مضمون کیا ہے، یہ بل پہ لکھا کیا ہے، پڑھے بغیر سائن کر دیے کئی پارٹی ممبران نے. تو کسی نے پوچھا تم نے پڑھا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں کہ امام نورانی نے لکھا کیا ہے، قرارداد کیا ہے. پہلے پڑھا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے، غور کیا جاتا ہے، پھر سائن کرنے نہیں کرنے پھر فیصلہ ہوتا ہے. تو پارلیمنٹ کے ممبر کہنے لگے نورانی کی قرارداد بھی نورانی ہوگی، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی فاسق و فاجر قرارداد لے کے نہیں آیا، یہ امام احمد رضا کا غلام نورانی قرارداد لے کے آیا ہے. تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہوگا نورانی ہی ہوگا. کئی ممبران نے بغیر پڑھے اس پر سائن کر دیے، بل پاس ہو گیا، منظور ہو گیا. پاکستان کو واحد اسلامی ملک ہے جس کی پارلیمنٹ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، اور اس کے پیچھے قربانیاں ہیں علماء اہل سنت کی. یہ لوگ نہ کل حفاظت کر سکے قانون ختم نبوت کی، نہ آج کر سکتے ہیں، نہ آئندہ کر سکیں گے، کیونکہ جب تک سنی عقیدہ نہیں ہوگا حفاظت ہو ہی نہیں سکتی. امام نورانی جب یہ کارنامہ سر انجام دے کر کراچی واپس پہنچے ٹرین کے ذریعے، بہت سارے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا. پردے کے اندر آپ کی والدہ محترمہ امی جان بھی اسٹیشن پر آئی. امام نورانی کا اپنے بیٹے کا لخت جگر کا استقبال کرنے کے لیے جب امام نورانی ٹرین سے اترے تو ماں کے قدموں میں گر گئے، قدموں کو بوسہ دینے لگ گئے. ماں نے کہا بیٹا اسی لیے میں نے اپنی چھاتی کا دودھ تجھے پلایا تھا، میں نے اسی لیے تجھے پالا تھا. آج جنت البقیع میں تیرے باپ کی روح بھی خوش ہو گئی ہوگی کہ میرے بیٹے نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. یہ کون تھا پارلیمنٹ کے اندر بل پیش کرنے والا؟ یہ سنی عقیدے والا امام نورانی صدیقی تھا رحمت اللہ تعالی علیہ. بڑی عظیم شخصیت ہے، بڑی محنتیں ہیں ان کی. یہ سارے اس وقت کے جو مولانا حضرات تھے، مکتبہ دوسرا مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، سب کو امام نورانی نے اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھا ہوا تھا. سب امام نورانی کے پیچھے چلتے تھے، امام نورانی کی بات مانتے تھے، امام نورانی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے. امام نورانی نے کبھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، وہ امام نورانی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھا ہوا تھا. ایک مرتبہ کسی بدمزہ مولوی نے کہا نورانی صاحب آج سردی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، موسم بڑا ٹھنڈا ہے. مذاق کیا کسی مولوی نے، کہنے لگا آج حلوہ ہونا چاہیے. مذاق کرتا ہے کیونکہ سنی لوگ حلوے سے پیار کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی سنت ہے. تو اس مولوی نے مذاق کیا، کہنے لگا نورانی صاحب آج تو موسم بڑا پیارا ہے، بارش ہے، ٹھنڈا ہے، حلوہ چاہیے. میرے امام نورانی نے کہا حلوہ کھانے کے لیے منہ بھی چاہیے، پہلے حلوہ کھانے والا منہ لاؤ. یہ ہے میرے
امام نورانی کی شان اور عظمت، بڑی عظیم شخصیت ہے. ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے، دیوبندیوں کا چوٹی کا عالم ہے زاہد راشدی، گجرانوالہ میں اس کا مرکز ہے. وہ کہتا ہے مولانا صدیق ہزاروی صاحب ہمارے اہل سنت کے عظیم عالم دین ہیں، لاہور جامعہ نظامیہ کے اندر پڑھاتے ہیں. علامہ صدیق ہزاروی صاحب بہت بڑا نام ہے. وہ کہتے ہیں مجھے وہ دیوبندی مولوی کہنے لگا مولانا صاحب امام نورانی کے بعد اللہ نے آپ کو امام جلالی دیا ہے، خدا کا واسطہ اس کی قدر کر لو. تم قدر نہیں کرتے. امام نورانی کے بعد ایک ہی بندہ اللہ نے دیا ہے جس کو امام جلالی کہتے ہیں، لیکن تم قدر نہیں کر رہے. اپنوں کی نہ قدری اور نہ شکری اور دشمن کا پراپوگنڈا اور سازش دے کے کہ آج امام نورانی کے وارثوں کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو ختم نبوت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جو ختم نبوت پر حملہ کرنے والے تھے، بغاوت کرنے والے تھے، آج کون سا منہ لے کر وہ مینار پاکستان کے سائے میں جلسہ کرتے ہیں. اس لیے ذرا پہچان کریں، پہچان کر کے جئیں. کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنا یہ فرض ہے. کس کے پیچھے چلنا، کس کے پیچھے نہیں چلنا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اور ہمارا فرض بنتا ہے ہم قوم کو بتائیں کہ ہمارے علماء اہل سنت کی قربانیاں کتنی عظیم ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے جب پاکستان بنا تھا 1947 کے اندر، تو قادیانیوں نے اپنا بوریا بستر اٹھا کر یہاں ربوے کے اندر اپنا مرکز شفٹ کر دیا. پہلے انڈیا کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ تھا قادیان، لیکن جب پاکستان بنا انہوں نے کہا یہاں تو ہماری دال نہیں کرنی، چلو پاکستان چلتے ہیں. فوراً یہاں آنے 1023 ایکڑ زمین انگریز سے اپنے نام الاٹ کروائی قادیانیوں نے پاکستان کے اندر ربوہ کی سرزمین میں، اور الگ سے ایک اپنا ریاست قائم کر دی اور پوری قوت لگا دی، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. اس وقت کا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان قادیانی تھا. بڑے بڑے عہدوں پر قادیانیوں کو بھرتی کیا گیا اور قادیانیوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان اسلامی ریاست نہ رہے، یہ قادیانی ریاست بن جائے، مرزائی اسٹیٹ بن جائے. دوستو اس وقت ہمارے علماء میدان میں کھڑے ہو گئے. 1953 کے اندر تحریک ختم نبوت چلی، ہمارے علماء نے جانیں پیش کی، عوام اہل سنت نے اپنی جوانیاں پیش کی. 1953 کے اندر تقریباً 13,000 لوگوں نے جانیں دے کر پاکستان بچایا تھا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا تھا. لاہور کی مسجد وزیر خان اس وقت تحریک ختم نبوت کا مرکز تھی. مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ مجاہد ختم نبوت، مجاہد تحریک ختم نبوت، اس وقت 1953 کے اندر قادیانیوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے تھے. پاکستان بنانے والوں کی روح کو ٹھنڈا اور خوش کر رہے تھے کہ تم نے پاکستان بنا کے دیا ہے، ہم پاکستان بچا کے دکھائیں گے. بنایا بھی اہل سنت نے اور بچائیں گے بھی اہل سنت. اس لیے اپنے مقدر پر ناز کیا کریں. اللہ نے ہمیں سنی عقیدہ عطا فرمایا ہے. یہ عقیدہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے. خدا کی قسم ہے اس عقیدے پر رہیں گے تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. ذرا بھی دائیں بائیں گئے تو برباد ہو جائیں گے. 100% تنا تن سنی بن کے رہنا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا ہے. انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا. میرے آقا کی نبوت وہ ہے جو شان ختم نبوت اپنے اندر رکھتی ہے. سارے نبیوں کی نبوت کا کمال حضور کی نبوت کے اندر موجود ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو صرف نبوت عطا نہیں کی، ہم نے آپ کو کثرت والی نبوت عطا کی ہے. انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے. ابھی ایک معنی میں نے بیان کیا ہے وہ بھی پورا نہیں ہوا. میرا ارادہ تھا 5 معنی 5 تن کی نسبت سے 5 معنی میں بیان کروں گا، لیکن بات ختم نبوت کی ہو ٹائم ختم ہو جائے گا، بات ختم نہیں ہوگی. پھر موقع ملا تو دوسرے معنی بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ کریم میری آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. آمین. وما علیہ الا